بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو بچوں، آج ہم بیت الخلاء یعنی ٹوائلٹ جانے کے آداب پڑھیں گے۔ ٹوائلٹ جانے کے طریقے آداب بہت سارے ہیں، ان کو ہم نے سمجھنا ہے اور پھر انہی کے مطابق عمل بھی کرنا ہے۔ تو کریں گے نا سارے انشاءاللہ۔ دیکھیں، سب سے پہلے تو یہ سمجھو کہ جو ٹوائلٹ جانا یا ٹوائلٹ کی حاجت ہونا، بیت الخلاء جانے کی حاجت ہونا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بھی ایک نعمت ہے۔ کیسے؟ دیکھیں، اگر ٹوائلٹ ہمیں نہ آئے یا بند ہو جائے، پاخانہ ہمارا بند ہو جائے، پیشاب بند ہو جائے، تو اس کی وجہ سے ہمیں کافی ساری تکالیف ہوتی ہیں، پریشانیاں ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پر معدے کا مسئلہ بن جاتا ہے، اسٹمک کی پرابلم ہو جاتی ہیں، الٹیاں آنے لگ جاتی ہیں، اسی طرح وہ کھانا ہضم نہیں ہوتا ہے، تو اور بھی بہت ساری بیماریاں لگ جاتی ہیں۔ تو یہ پخانے کا آنا، یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک نعمت ہے۔ تو ٹوائلٹ جانے کے بہت سارے آداب ہیں، تو شروع کرتے ہیں۔ پہلا ادب ہے کہ سب سے پہلے ہمیں یہ ایک چیز اپنے ذہن میں بٹھا لینی ہے کہ پاخانہ ہم نے کب کرنا ہے؟ جب ہمیں محسوس ہو رہا ہو کہ بھئی ہمیں تقاضے کی حاجت ہے، تو فوراً ہمیں ٹوائلٹ جانا چاہیے۔ یعنی زور لگنے سے پہلے ہم نے ٹوائلٹ جانا ہے۔ اب بعض بچے ہوتے ہیں، وہ جو ہے کیا نام ہے، وہ جب تک ان کو صحیح زور نہیں آتا، پریشر نہیں آتا، تب تک وہ ٹوائلٹ نہیں جاتے۔ تو پھر اس کا نقصان کیا ہوتا ہے کہ ان کے یا تو کپڑے خراب ہو جاتے ہیں بعض دفعہ، یا اسی طرح اور کوئی ان کو پرابلم ہو جاتی ہے، پیٹ کی کوئی پرابلم ہو جاتی ہے، یا پیشاب کی کوئی تکلیف ہو جاتی ہے۔ تو یاد رکھو، جب بھی ٹوائلٹ کی حاجت ہو، آپ کو لگ رہا ہے کہ مجھے تکلیف ہو رہی ہے، پیشاب کی حاجت ہو رہی ہے، تو فوراً آپ جائیں ٹوائلٹ، واش روم کریں۔ تو پہلا ادب کیا ہے کہ زور لگنے سے پہلے ہم نے واش روم جانا ہے۔ ٹھیک ہے نا بیٹا؟ تو ایک ادب تو یہ ہو گیا۔ دوسرا ادب ہے کہ ہم نے ایسی جگہ پر جا کے واش روم کرنا ہے، ٹوائلٹ کرنا ہے، جہاں پہ ہمیں کوئی دیکھ نہ سکتا ہو۔ آج کل تو ٹوائلٹس بنی ہوئی ہیں، وہاں پر اچھا انتظام ہوتا ہے، تو ٹوائلٹ میں جا کے ہی ہمیں استنجا وغیرہ کرنا چاہیے۔ لیکن بعض جگہ ٹوائلٹس نہیں ہوتی، کہیں گاؤں وغیرہ پہ ہم گئے ہوں یا کسی سفر پہ گئے ہوں، تو وہاں پر ٹوائلٹس وغیرہ نہیں ہوتی۔ تو اب وہاں پر ہم کیا کریں گے؟ تو وہاں پر ہم نے کسی ایسی جگہ کو منتخب کرنا ہے جہاں کوئی بھی ہمیں دیکھ نہ سکتا ہو، یعنی کسی دور دراز جگہ پہ ہم جا کے وہاں پر جا کے پخانہ استنجا کریں گے تاکہ ہمیں دیکھنے والا کوئی نہ ہو۔ اب عموماً دیکھا گیا کہ لوگ کیا کرتے ہیں، گلی کے کناروں پہ بیٹھ جاتے ہیں، روڈوں کے کناروں پہ بیٹھ جاتے ہیں۔ ایک تو یہ انتہائی بری بات ہے۔ کیا ہے؟ انتہائی بری بات ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہاں سے لوگ بھی گزر رہے ہوتے ہیں، عورتیں بھی گزر رہی ہوتی ہیں، بچے بھی گزر رہے ہوتے ہیں، تو وہ سارے لوگ گزر رہے ہوتے ہیں، تو وہ لوگ ہمیں دیکھتے ہیں، تو یہ ہماری حرکت جو ہے یہ انتہائی بری حرکت ہے۔ تو اس سے معاشرے میں انتہائی برائی پھیلتی ہے اور لوگ ہمارے بارے میں بدظن ہو جاتے ہیں۔ تو کبھی بھی اگر حاجت ہو تقاضے کی، تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ دور دراز جگہ پر بیٹھنا ہے۔ اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی تقاضے کے لیے جاتے تھے تو کسی دور جگہ پر جا کر بیٹھتے تھے۔ ٹھیک ہے نا؟ تو اس لیے جب بھی تقاضے کی حاجت ہو تو آپ کسی دور دراز جگہ پر جا کر بیٹھیں، وہاں جا کر تقاضا کریں۔ ٹھیک ہے نا؟ تیسرا ادب یہ ہے کہ ہم نے جب بھی واش روم یا ٹوائلٹ جانا ہے تو سر کو ڈھانک کر جانا ہے، چاہے وہ ٹوپی سے ہو یا کسی بھی چیز سے ہو۔ لیکن اگر ٹوپی وغیرہ نہیں بھی ہے تو بغیر ڈھانکے بھی جا سکتے ہیں، لیکن جوتیاں پہن کر ہم نے لازمی جانا ہے، کیونکہ ٹوائلٹس جو ہوتے ہیں وہ گندی جگہ ہوتی ہیں، وہاں پر عموماً نجاست ہوتی ہے۔ تو اس لیے بہتر یہی ہے کہ ہم جب بھی ٹوائلٹ جائیں، واش روم جائیں، تو جوتیاں پہن کر جائیں، جوتیوں کے بغیر نہ جائیں۔ ٹھیک ہے نا بچوں؟ تو جب بھی ٹوائلٹ کی حاجت ہو تو جوتیاں پہن کر جائیں۔ اور چوتھا ادب یہ ہے کہ ٹوائلٹ میں، واش روم میں داخل ہونے سے پہلے ہم بسم اللہ پڑھ کر جائیں، اور جو دعا مسنون ہے وہ دعا پڑھ کر جائیں۔ وہ دعا کیا ہے؟ دعا ہے بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ یہ دعا پڑھ کر ٹوائلٹ میں ہمیں جانا چاہیے۔ اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ جب بھی ہم ٹوائلٹ جانے لگیں تو ٹوائلٹ میں داخل ہونے سے پہلے ہم نے یہ دعا پڑھنی ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ ٹوائلٹ میں
پاؤں رکھنے سے پہلے ٹوائلٹ سے باہر ہی یہ دعا پڑھ کر پھر ہم نے ٹوائلٹ میں اندر جانا ہے۔ اور اسی طرح ایک ادب یہ بھی ہے کہ جب بھی ہم ٹوائلٹ میں داخل ہوں تو پہلے اپنا لیفٹ یعنی الٹا پاؤں جو ہے وہ ٹوائلٹ میں داخل کریں۔ ٹوائلٹ میں جاتے وقت ہم نے لیفٹ پاؤں پہلے اندر رکھنا ہے، اس کے بعد رائٹ پاؤں سیدھا پیر ہم نے اندر رکھنا ہے۔ تو یہ بھی ایک ادب ہے۔ اب ٹوائلٹ پر بیٹھنے کا طریقہ کیا ہے؟ اب دیکھیں، آپ کو پتہ ہے ٹوائلٹ دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک انگلش کموڈ ہوتا ہے اور ایک انڈین کموڈ ہوتا ہے۔ انگلش جو سیٹ ہوتی ہے، اب گاؤں دیہات والے جو بچے ہوتے ہیں ان کو اس پر بیٹھنے کا اکثر طریقہ ہی نہیں پتہ ہوتا، وہ جوتیوں سمیت اوپر بیٹھ جاتے ہیں، تو یہ طریقہ نہیں ہے اس کا۔ اگر آپ کسی ایسی جگہ پر جاتے ہیں جہاں پر صرف انگلش کموڈ ہی ہے تو اس کی یوز کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اس پر آرام سے جس طرح کرسی پر بیٹھتے ہیں اس انداز میں بیٹھ جائیں، اور بہتر یہ ہے کہ آپ پہلے اس کو اچھی طرح واش کر لیں پانی سے اور ٹیشو وغیرہ سے اس کو سکھا لیں، پھر آپ بیٹھیں۔ تو یہ انگلش کموڈ کا طریقہ ہے، اس کو بھی سیکھ لیں۔ اور جو انڈین کموڈ ہے اس پر جب ہم بیٹھتے ہیں تو دونوں ٹانگیں ہماری کشادہ ہونی چاہیے، کھلی ہوئی ہونی چاہیے، اور ایک پاؤں کی طرف ہم نے زور کر کے بیٹھنا ہے۔ ٹھیک ہے نا بیٹا؟ تو یہ واش روم میں بیٹھنے کا طریقہ ہے اور ادب بھی یہی ہے۔ اب واش روم میں جب ہم بیٹھیں گے تو ہم نے کس ڈائریکشن میں بیٹھنا ہے، کس طرف اپنا رخ کر کے بیٹھنا ہے، تو اس بارے میں بھی آپ اچھی طرح سمجھ لیں کہ جب بھی واش روم میں آپ جائیں تو نہ ہی آپ کا جو فیس ہے، منہ ہے، وہ قبلے کی طرف ہونا چاہیے، اور نہ ہی آپ کی جو پیٹھ ہے، کمر ہے، وہ بھی قبلے کی طرف نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ نہ ہی استقبال قبلہ آپ نے کرنا ہے، نہ ہی استدبار قبلہ کرنا ہے۔ مطلب نہ ہی آپ کا منہ قبلے کی طرف ہو اور نہ ہی آپ کی پیٹھ قبلے کی طرف ہونی چاہیے، بلکہ جنوب اور شمال کی طرف ہونی چاہیے۔ تو جب بھی آپ ٹوائلٹ جائیں اس بات کا بھی لازماً خیال رکھیں، یا اسی طرح اگر آپ کسی ایسے علاقے میں جائیں ٹوائلٹس نہیں ہیں تو وہاں پر ان چیزوں کا بہت زیادہ خیال رکھنا ہوتا ہے آپ نے۔ اور اسی طرح ایک ادب یہ بھی ہے کہ جیسے ہی ہم واش روم جائیں تقاضا کریں، تقاضا کرنے کے بعد ٹوائلٹ کرنے کے بعد ہمیں چاہیے کہ فوراً گند کو بہا دیں۔ اب عموماً بچے جو ہوتے ہیں وہ اس چیز کا خیال نہیں رکھتے، جس سے گندگی پھیلتی ہے اور بعد میں آنے والے کے لیے بڑی تکالیف ہوتی ہیں۔ تو اس چیز کا آپ نے بہت زیادہ خیال رکھنا ہے کہ جیسے ہی ٹوائلٹ کریں فوراً اس پر اچھی طرح پانی بہا دیں تاکہ کوئی گندگی پاخانہ وغیرہ باقی نہ ہو۔ اور اسی طرح ایک اس چیز کا بھی ہمیں خیال رکھنا ہے کہ ہم نے گندگی کو ادھر ادھر نہیں پھیلانا۔ عموماً جو بہت چھوٹے بچے ہوتے ہیں وہ گندگی کو آگے پیچھے پھیلا دیتے ہیں، تو جس سے بہت زیادہ گندگی بچ جاتی ہے اور ہمارے گھر والوں کے لیے بھی بڑی پریشانی ہو جاتی ہے۔ تو اس کا بہتر یہی طریقہ ہے کہ ہم آرام سے پاخانہ استنجا کر کے اس پر اچھی طرح پانی بہائیں اور کموڈ کو اچھی طرح صاف کر لیں۔ اب یہ تو استنجا ہم نے کر لیا، اس کے بعد ہمیں چاہیے کہ ہم اگر کوئی ٹیشو پیپر وغیرہ ہے تو اس کو یوز کر لیں۔ ٹیشو پیپر نہیں ہے تو پھر ڈائریکٹ ہم پانی سے استنجا کر لیں اور اچھی طرح اپنے آپ کو پاک کریں، اچھی طرح اپنے آپ کو پاک کریں۔ اس کے بعد ہم اپنی شلوار کو باندھ لیں۔ اب بعض لوگ ہوتے ہیں کہ وہ اپنی جو شلوار ہے وہ ٹوائلٹ سے نکلنے کے بعد باندھتے ہیں، تو یہ بھی انتہائی بری بات ہے۔ دیکھیں، جب بھی آپ واش روم سے ٹوائلٹ سے فارغ ہوں اپنی شلوار کو ٹوائلٹ کے اندر ہی آپ نے باندھنا ہے۔ یہ انتہائی بری بات ہے کہ ہم باہر سب کے سامنے آ کے اپنی شلوار باندھیں، تو اس چیز سے بھی ہم نے کیا کرنا ہے؟ بچنا ہے۔ ٹھیک ہے نا بیٹا؟ ٹوائلٹ ہو گیا، اس کے بعد سب سے جو پہلا کام ہے وہ کیا کرنا ہے؟ ہم نے اچھی طرح اپنے ہینڈ واش کرنے، ہاتھوں کو صابن سے دھونا ہے، تاکہ ہمارے ہاتھوں پر بھی اگر کوئی نجاست یا گندگی لگی ہے وہ بھی اچھی طرح صاف ہو جائے۔ اور ہمارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی یہی عادت تھی، جب بھی واش روم سے باہر آتے تھے تو ہاتھوں کو اچھی طرح پاک کر لیا کرتے تھے۔ اور ایک ادب یہ بھی ہے کہ ہم نے ٹوائلٹ میں زیادہ ٹائم ویسٹ نہیں کرنا، خواہ مخواہ میں ٹائم ضائع نہیں کرنا۔ دیکھیں، ٹوائلٹ جو ہے یہ کوئی صاف ستھری اچھی جگہ نہیں ہے، یہ شیطانوں کی جگہ ہے۔ تو جیسے ہی ٹوائلٹ میں جاؤ
جلدی سے جلدی کوشش کرو خود کو فارغ کرو، اور فارغ ہونے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، وہاں پر بیٹھے نہیں رہنا، پھر اپنے آپ کو پاک کر کے فوراً ٹوائلٹ سے باہر آ جانا ہے۔ بعض بچے ہوتے ہیں وہ خواہ مخواہ میں ٹوائلٹ میں ٹائم ضائع کرتے رہتے ہیں، تو یہ بھی انتہائی بری عادت ہے۔ ٹوائلٹ جو ہے یہ شیطان کا گھر ہے، اس لیے وہاں سے ہمیں جتنا جلدی ہو سکے نکلنا چاہیے۔ ایک ادب یہ بھی ہے کہ بعض بچے یا بعض بہت ہی زیادہ کوئی چھوٹے بچے ہوں، وہ واش روم جا کے کیا کرتے ہیں جی، باتیں کرنے لگ جاتے ہیں، یا گانے گانے لگ جاتے ہیں، یا سیٹیاں بجانے لگ جاتے ہیں، تو یہ بھی انتہائی بری عادت ہے۔ ٹھیک ہے نا بچوں، واش روم میں جا کے یہاں تک آئے کہ تھوکنا بھی نہیں چاہیے ہمیں، تھوکنا بھی، واش روم کریں، جو وہاں پر کام ہے اس سے پاک ہو کے باہر نکلیں، اور کوئی گانا بجانا، کوئی باتیں کرنا، یہ تمام باتیں بری ہیں، ان سے ہم نے بچنا ہے۔ اسی طرح اگر بالفرض آپ واش روم میں ہیں، اذان ہو جاتی ہے، تو کیا کرنا ہے، اذان کا جواب بھی ہم نے نہیں دینا واش روم میں۔ کیوں؟ کیونکہ واش روم جو جگہ ہے یہ پاک جگہ نہیں ہے، یہ گندی ہی جگہ ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے بیٹا آپ کو؟ تو واش روم میں اذان کا جواب وغیرہ بھی نہیں کرنا چاہیے۔ ایک چیز جو عموماً اکثر بچوں میں پائی جاتی ہے وہ کیا ہے کہ طالب علم جو ہے یا بچے جو ہیں وہ کھڑے ہو کر پیشاب کرتے ہیں۔ یہ انتہائی بری عادت ہے، اس سے بہت سارے نقصان ہوتے ہیں۔ پہلا نقصان تو یہ ہے کہ ہمارے کپڑے ناپاک ہو جائیں گے، دوسرا یہ ہے کہ ہمارا بدن ناپاک ہو جائے گا، اور اس کی وجہ سے انسان کو قبر کا عذاب بھی ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم کپڑوں کو بھی بچائیں، اپنے آپ کو بھی بچائیں۔ اس کے لیے کیا کرنا ہے کہ ہم نے بیٹھ کر پیشاب کرنا ہے۔ ٹھیک ہے نا بچوں؟ تو کھڑے ہو کر پیشاب کبھی نہیں کرنا، اور ایک گندگی اس سے بہت زیادہ پھیلتی ہے۔ لازمی بات ہے جب ہم کھڑے ہو کر پیشاب کریں گے تو پیشاب کافی دور دراز تک پھیل جائے گا، تو کافی زیادہ نجاست ہو جائے گی۔ تو اس لیے خیال رکھنا چاہیے ہمیں کہ ہم بیٹھ کر پیشاب کریں، استنجا کریں۔ ٹھیک ہے نا؟ یہ عادت عموماً چھوٹے بچوں میں پائی جاتی ہے، اور اس سے بعض دفعہ انسان کو بیماریاں بھی لگ جاتی ہیں۔ ٹھیک ہے نا بیٹا؟ تو اس چیز کا بہت زیادہ خیال رکھنا چاہیے۔ اور ہم نے واش روم کر لیا، ٹوائلٹ کر لیا، اب ہم نے اپنے آپ کو پاک کرنا ہے، صاف کرنا ہے۔ تو پاکی کے لیے، صفائی کے لیے ہم نے اپنا لیفٹ ہینڈ یوز کرنا ہے، الٹا ہاتھ استعمال کرنا ہے۔ کبھی بھی ناپاکی کو سیدھے ہاتھ سے صاف نہیں کرنا۔ مجبوری اور چیز ہے، مجبوری ہو تو پھر سیدھے ہاتھ سے بھی ہم کر سکتے ہیں، لیکن اگر ہمیں کوئی مجبوری نہیں ہے، ہمارا ہاتھ ٹھیک ٹھاک ہے، کوئی زخم وغیرہ نہیں ہے، سلامت ہے ہاتھ، تو ہمیں چاہیے کہ ہم لیفٹ ہینڈ سے ہی اس ناپاکی کو صاف کریں، اچھی طرح دھوئیں۔ اب بعض بچے ہوتے ہیں وہ رائٹ ہینڈ یوز کرتے ہیں، تو یہ بھی انتہائی بری بات ہے۔ رائٹ ہینڈ ہمارا یہ اچھی چیزوں کے لیے، کھانے کے لیے ہے، اور اچھے کام کرنے کے لیے، سلام کرنے کے لیے، تو رائٹ ہینڈ کو ہم نے کبھی یوز نہیں کرنا۔ اور اسی طرح جب ہم واش روم سے باہر نکلیں گے تو پہلے ہم نے اپنا رائٹ پاؤں جو ہے، یعنی جو سیدھا پیر ہے، اس کو باہر نکالنا ہے۔ رائٹ پیر سے ہم کیا ہوں گے؟ باہر نکلیں گے۔ جب ان ہوئے تھے تو لیفٹ پیر سے ہوئے تھے، اب جب آؤٹ ہو رہے ہیں تو رائٹ پیر سے ہم آؤٹ ہوں گے، اور آؤٹ ہونے کے بعد باہر نکل کر ہم نے دعا پڑھنی ہے۔ کون سی دعا ہے؟ الحمدللہ الذی عن الاذى، الحمدللہ الذی اذهب عنی الاذى وعافانی، یہ دعا آپ نے پڑھنی ہے لازمی۔ ٹھیک ہے نا؟ یہ دعا مسنون ہے۔ اس طرح اور بھی بہت ساری دعائیں آئی ہیں، تو جب بھی واش روم سے باہر آئیں تو یہ دعا پڑھیں۔ یاد رکھیں کہ واش روم کے اندر ہم نے کوئی دعا نہیں پڑھنی ہوتی۔ اگر بالفرض جاتے وقت ہمیں بھول گئی دعا، تو ہم نے دل میں صرف دعا پڑھنی ہے، زبان سے اس کو نہیں دہرانا۔ اسی طرح جب ہم باہر نکلیں گے تو پھر یہ ہم نے دعا پڑھنی ہے، اندر رہ کر دعا نہیں پڑھنی۔ تو یہ واش روم اور ٹائلٹ جانے کے آداب ہیں، ان آداب کو سمجھیں اور ان پر عمل بھی کریں۔ ٹھیک ہے نا بچوں؟ اور دوسروں کو بھی جو آپ سے چھوٹے ہیں، جو آپ کے گھروں میں ہیں، ان کو بھی اسی انداز سے سمجھائیں، تاکہ یہ جو آداب ہیں ہماری زندگیوں میں عام ہو جائیں۔ تو آپ سب طلباء کریں گے اس طرح نا، انشاءاللہ تبارک۔